نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں نے جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں، جو اب دین کے اندر اپنے رواجوں کو شامل کیا ہوا ہے، ان رواجوں کے متعلق آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ پورے سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان راتوں کے اندر لوگ عبادت بہت زیادہ شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک رات شعبان المعظم کی رات ہے جو شب برات کہلاتی ہے، اور ایک رات جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ جو شعبان المعظم کی 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس رات میں جو لوگوں کا ایک رواج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیری کے پتے لے کر ان کو پانی کے اندر ڈال کر ان سے نہا لینا، اس سے انسان کے گناہ اگلے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، اور یہ بات کسی بزرگ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے دین سمجھ کر اس کو دین کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ اس پر اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے دین سمجھ کر، تو وہ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اور جو دوسری غلط فہمی ہے، جو دوسرا رواج ہے جس کو ہم نے دین سمجھ کر، اور اس کو ہم دین سمجھ کر جب ہم عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، اس جمعہ میں انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور کچھ صورتوں کی تعداد خاص کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان صورتوں کو خاص تعداد کے حساب سے تلاوت کیا جاتا ہے ان 2 نوافل کے اندر۔ جب انسان وہ 2 نوافل ادا کر لیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جو اس نے نمازیں چھوڑی تھیں وہ ساری نمازیں ہی معاف ہو چکی ہیں۔ اب ان نمازوں کی قضا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی، ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا بھی نہ ہی قرآن سے کوئی ثابت شدہ کوئی ثبوت ہے، نہ ہی یہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے، نہ ہی ہماری فقہ سے، اور یہ بات بھی کسی صحابی سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں کا اپنی طرف سے ایک رواج ہے۔ یہاں پر ایک حدیث بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بدعتی آدمی ہے جو بدعت کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، جو بدعتی آدمی ہوتا ہے
اس کی نظر میں اپنی بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس چیز پر وہ عمل کرتا ہے دین سمجھ کر، جس کا کوئی دین سے ثبوت نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنے بدعتی والے کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اور جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ اس کی مغفرت اس رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی۔ میرا بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز، کوئی نیک، کوئی اچھا عمل، جو نیا عمل ہو لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، آپ اس پر عمل نہ کریں، پہلے آپ اس کی جانچ پڑتال کریں، علماء سے اس کے بارے میں معلومات لیں کہ آیا کہ وہ جو عمل ہے آیا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے کہ یا نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسی غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر بدعت کام سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔